اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس و حسن جمال محمد است فاروق ذل و جاہ و جلال محمد است عثمان شمع ضیاء جمال محمد است حیدر باغ بہار خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اپنے اور اے ٹی وی گلبرگہ کی جانب سے آپ تمام معزز و مکرم حاضرین اور ناظرین کرام کو ماہ رمضان المبارک کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں اور بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مقدس میں ہماری عبادتوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمیں اس ماہ مبارک میں کثرت سے عبادت، ریاضت، توبہ اور استغفار کر کے اپنی خود کی مغفرت کروانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں یہ ماہ رمضان المبارک اب تک کا سب سے بہترین، سب سے زیادہ عبادت والا، سب سے زیادہ تقوی والا گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز ناظرین اکرام، ماہ رمضان المبارک سے متعلق چند اہم اور ضروری معلومات ہم مسلسل آپ حضرات کی خدمت میں روز لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ سب سے پہلے ماہ رمضان المبارک کی رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنا اسی شخص کو نصیب ہوتا ہے جو ماہ رمضان المبارک کا ادب اور احترام کرے۔ ماہ رمضان المبارک کے ادب اور احترام سے مراد سب سے پہلے اس مقدس مہینے کا ادب یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک کے نام کی، اس مہینے کے نام کا بھی ادب کریں اور اس مہینے کے نام کا بھی احترام کریں، کیونکہ ہمیں جس چیز سے برکتیں حاصل کرنی ہوتی ہیں، کسی بھی چیز کی رحمتیں، اس کے برکتیں، اس کے فائدے اس وقت تک حاصل ہم ہرگز نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم اس چیز کا ادب اور احترام نہ کریں۔ اگر ہم اپنے استاد سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے استاد سے فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں استاد کا ادب کرنا ہوگا۔ اگر ہم کسی کتاب سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر کسی کتاب سے ہم علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہمیں اپنی زندگی میں تبدیلی اور انقلاب لانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کتاب کا بھی ادب و احترام کرنا ہوگا۔ تو جس چیز سے ہمیں فائدہ حاصل کرنا ہے، اور کسی بھی چیز کی برکتیں اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس چیز کا ادب نہ کیا جائے، اس چیز کا احترام نہ کیا جائے۔ یہی سیم فارمولا، یہی سیم پیٹرن اور یہی سیم اصول و ضوابط ماہ رمضان المبارک کے اوپر بھی لاگو ہوتے ہیں۔ ہم ماہ رمضان المبارک سے اس وقت تک فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، ماہ رمضان المبارک کی برکتیں اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے، ماہ رمضان المبارک کی رحمتیں، اس کے انوار، اس کے فیوز و برکات اس وقت تک ہمیں نصیب نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم اس ماہ مقدس کے ہر لمحے کا، اس ماہ مقدس کی ہر منسوب چیز کا اور حتیٰ کہ اس ماہ مبارک کے نام کا تک جب تک ہم ادب و احترام نہ کریں۔ اب اس ماہ مبارک کا جو ادب و احترام ہے، اس کے نام کا ادب و احترام کیا ہے؟ تو اس کے نام کا ادب و احترام یہ ہے کہ
جب بھی ہم ماہ رمضان المبارک کا نام لیں تو عام طور پر جس طریقے سے کہا جاتا ہے یا عام طور پر جس طریقے سے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اس سے پرہیز اور اجتناب کرتے ہوئے، جیسے عام طور پر اگر ہم کسی بڑی شخصیت کا نام لیتے ہیں، اپنے سے اونچی شخصیت کا نام لیتے ہیں، اپنے سے زیادہ عزت والے اور جن کا ہم ادب و احترام کرتے ہیں، جب ہم ان کا نام لیتے ہیں تو ان کے نام کے ساتھ ہم القابات کا استعمال کرتے ہیں، ہم ان کے نام کے ساتھ جو ہے صاف و شفاف اور خوبصورت الفاظ جوڑ دیتے ہیں اور وہ الفاظ کے ساتھ ہم جو ہے نام لیتے ہیں، اور اظہار یہ کرنا مقصود ہوتا ہے کہ ہم ان کا ادب کرتے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم اپنے سے کسی چھوٹے کا نام لے رہے ہوتے ہیں تو ہم صرف نام ذکر کرنا کافی سمجھتے ہیں، اپنے چھوٹے بھائی کا نام لینا ہو، اپنی اولاد اپنے بچوں کا نام لینا ہو تو ہم صرف اور صرف بغیر کسی القاب کے، بغیر کسی آگے اور پیچھے لفظ جوڑے کے ہم نام ذکر کر دیتے ہیں، اکتفا، صرف نام ذکر کرنے پر اکتفا کر دیتے ہیں، اور یہ ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بے تکلف ہیں، یہ ہم سے مقام میں چھوٹے ہیں، مرتبے میں چھوٹے ہیں۔ لیکن جب ماہ رمضان المبارک کے نام کی بات آتی ہے تو عام طور پر ہمارے بہت سے بھائی، بہت سے ہمارے لوگ عام طور پر ماہ رمضان المبارک کو صرف رمضان کے نام سے پکارتے ہیں، بلاتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں رمضان آ گیا، رمضان آنے والا ہے، رمضان چل رہا ہے۔ یہ ماہ مقدس کے ادب اور اس کے نام کے ادب کے خلاف ہے۔ اسی لیے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جب تم ماہ رمضان المبارک کا تذکرہ کرو یا اس کا نام لو تو صرف یہ نہ کہو کہ رمضان آ گیا، رمضان چلا گیا، بلکہ اس کے نام کے ساتھ مقدس الفاظ، اس کے نام کے ساتھ بابرکت الفاظ، اس کے نام کے ساتھ القابات جوڑو اور جوڑ کر اپنی اس سے محبت کا اظہار کرو، اس کے ادب کا اظہار کرو۔ جب بھی آپ اس مقدس مہینے کا نام لیں تو ماہ رمضان المبارک کہیں یا شہر رمضان کہیں یا رمضان شریف کا مہینہ کہیں یا مقدس رمضان شریف کہیں، جو مقدس الفاظ ہیں اور بابرکت الفاظ ہیں اس ماہ مبارک کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں، جب انشاءاللہ العزیز ہم ماہ رمضان المبارک کا ادب و احترام کریں گے۔ اس کے نام، اس کے ادب کی ابتدا یہی ہے کہ ہم اس کے نام کا بھی ادب کریں، اور اس کے ادب کی انتہا یہ ہے کہ جب آپ ماہ رمضان المبارک میں کوئی بھی عمل، کوئی بھی کام، کوئی بھی حرکت کر رہے ہوں تو اس وقت آپ کے ذہن و دل و دماغ میں، خیالات میں یہ بات موجزن ہو، یہ بات سب سے اوپر ہو کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارا مشاہدہ فرما رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہر کام سے، عمل سے، نیت سے واقف ہے، وہ جانتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کرنے والے ہیں، ہماری ہر حرکت اس کے سامنے ظاہر ہے۔ تو ماہ رمضان المبارک کے سے محبت اور اس کے ادب کی ابتدا یہی ہے کہ آپ اس کے ماہ، اس کے نام کا بھی ادب کریں، اس کے نام کا بھی احترام کریں، اور اس کی انتہا یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک جب ہمارے درمیان جلوہ گر ہو تو ہمارا ہر عمل، ہر کام کے وقت ہمارے ذہن میں خوف الہی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہو، اللہ رب العزت کا ڈر ہو کہ ہم کوئی کام کریں گے تو کہیں یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب نہ بنے، ہمارے روزوں کی جو ہے مقبولیت میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ یہ خیال ہمیشہ ذہن و دل و دماغ میں مستحضر رہنا، یہ اس ماہ رمضان مبارک کے ادب کی انتہا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اسی طریقے سے روز آپ حضرات کے سامنے ایک نئے عنوان کے ساتھ ماہ رمضان مبارک کے ایک انوکھے گوشے پر، ایک انوکھے جو ہے نوعیت پر اور ماہ رمضان مبارک کے مختلف جہتوں پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرتے رہیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ حضرات کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہو تو آپ اپنے دوست و احباب، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اسے شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں، اور اپنی مخصوص دعاؤں میں ہم سب کو بھی یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔